بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کی پابندیاں یا ممنوعات احرام۔ احرام یعنی حرام کرنا، اس کے لغوی معنی ہیں یعنی حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ یا لبیک پڑھنا، جس کے بعد مخصوص وقت کے لیے کچھ جائز کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ احرام ایک خاص حالت کا طاری ہونا ہے۔ عورتوں کا احرام معمول کا ساتر لباس ہے جس میں چہرہ کھلا ہوگا اور ہاتھ کلائیوں سے نیچے تک کھلے ہوں گے، جبکہ باقی عورت کا پورا جسم چھپانا لازم ہے، جبکہ مرد 2 انسلی چادریں پہنتے ہیں۔ احرام کی پابندیوں کے تعلق سے کلام کرتے ہیں جناب: شکار، اس کی معاونت اور متعلقات سے بچنا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، دستانے پہننا، سر ڈھانپنا، وسط قدم یعنی پاؤں کی درمیانی ابھری ہڈی کو چھپانا منع ہے، جبکہ خواتین کو ان تمام امور کی اجازت ہے۔ چہرہ ڈھانپنا عورت اور مرد دونوں کے لیے منع ہے۔ ناخن تراشنا، کتروانا، کترنا، کسی کا سر مونڈنا چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو، سر سے پاؤں تک جسم کے کسی حصے سے کوئی بال جدا کرنا، جو مارنا، ازدواجی تعلق اور اس کے متعلقات سے بچنا، اور جناب فحش کلامی سے بھی بچنا ہے۔ جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، خوشبو والے جو تیل ہیں، زیتون یا تل کا تیل لگانا، خوشبو والا شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، باڈی اسپرے، پرفیومز منع ہیں۔ خالص خوشبودار چیز لونگ، الائچی وغیرہ منع ہے۔ سالن میں پکا لیجئے۔ رب کے حضور جا رہے ہیں، آئیے جائز چیزیں چھوڑ کے اپنے رب کو مناتے ہیں۔ عالمہ استاذہ نصرت فاطمہ باجی سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیکھ رہے ہیں احرام کی حالت میں ان ممنوعات کا بیان کہ جو احرام کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ہے کہ احرام کی حالت میں کہیں کا بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، اسی طرح جوں نہیں نکالنی، کہیں کا ناخن نہیں ٹوٹنا، اور خود بھی ناخن نہیں تراشنا، اور جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا احرام کی حالت میں۔ بہتر احرام میں احتیاط کرنی ہے، لہٰذا بالوں کو بھی احرام کی نیت کرنے سے پہلے جب غسل وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اچھی طرح اسموتھ ان کو چوٹی بنا لیں، اور چوٹی بنا کر ایسا ہیئر بین بالوں میں ڈالیں کہ جس کو جب اتاریں تو اس کے ساتھ بال نہ نکلیں۔ ٹھیک ہے۔ یوں ہی احرام کی حالت میں یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ کوئی خوشبودار چیز نہیں کھانی، جیسے بعض لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، خوشبودار سونف سپاری کھانے کی عادت ہوتی ہے، جی تو خوشبودار چیز ایسی کوئی نہیں کھانی۔ اسی طرح خوشبودار پھل بھی نہیں کھانا، جیسے اورنج میں جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے تو وہ منع ہے احرام کی حالت میں کھانا۔ الائچی وغیرہ بھی نہ کھانا کھائیں جس میں خوشبو ہو۔ ٹھیک۔ اسی طرح احرام کی حالت میں خوشبو لگانی بھی نہیں ہے، یعنی نہ پرفیوم لگا سکتے ہیں، نہ عطر لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی خوشبو ہاتھوں پہ لگنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی خاتون کے شوہر کا عطر تھا اور انہوں نے وہ عطر کے شیشے کو جب اٹھایا تو وہ اس پہ عطر لگا ہوا تھا اور وہ اس کے ہاتھ پر لگ گیا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر وہ اس کی مقدار دیکھی جائے گی اور مقدار کے حساب سے اس پر کفارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے آپا۔ اسی طرح بعض لوگ طواف کرتے ہوئے جا کر خانہ کعبہ سے لپٹ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے غلاف پر خوشبو لگی ہوتی ہے، تو وہ اس خوشبو والے خانہ کعبہ کے غلاف کا پھر بوسہ نہیں لے سکتے اور ہاتھ بھی نہیں مس کریں اس سے۔ تو لہٰذا جس وقت عمرہ کر رہے ہوں اور عمرے کے احرام میں ہوں تو اس وقت اس بات سے بچا جائے کہ خانہ کعبہ کے قریب جائیں، یعنی احرام کی حالت میں کر رہے صحیح ہیں کہ جس میں احرام کی نیت نہیں کی ہوئی، نفلی طواف کر رہے ہیں، تو تب بلا شبہ بے شک آپ ضرور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جائیں، اس کے غلاف سے مس ہوں، اس کو بوسہ دیں، تب ایسی اجازت ہے۔ تب اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا احرام کی حالت میں کوئی بھی خوشبودار چیز استعمال کرنے سے بچا جائے۔ کوشش کی جائے کہ صابن بھی ایسا لیا جائے جس میں خوشبو نہ ہو۔ اسی طرح اگر احرام میں نہانے کی حاجت ہو جائے تو پھر خوشبودار شیمپو استعمال نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے آپا۔ یوں ہی احرام کی حالت میں پرفیوم کا استعمال نہ کیا جائے۔
غرض یہ باڈی اسپرے وغیرہ نہ لگائے جس کا جائیں. تعلق لگانے سے ہو، ٹھیک ہے. کھانے سے ہو، اس سے بچا جائے گا. ٹھیک ہے آپا. اور یہ حکم حج و عمرہ کے احرام دونوں کا ہے. صحیح. یاد رکھیے کہ خواہ حج کے احرام کی نیت کی جائے یا عمرے کے احرام کی نیت کی جائے، جن جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے. سبحان اللہ. غلام اپنے مالک کے حضور سر تسلیم خم کر کے جا رہے ہیں، اپنے رب کو منانے جا رہے ہیں. یا اللہ ہم سب کے حج اور عمرے اپنی بارگاہ میں قبول فرما.